خاک نشین قسط نمبر 22 پارٹ 2۔ ارمان نے بیٹیوں کے حالات کو اگنور کر کے نکاح کی ٹھان لی تھی۔ بی جان سے کہہ کر اس نے نکاح کا انتظام کرایا۔ بی جان بھی بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئی اور میر حاکم کو فون کر کے کہا کہ وہ گل کو لے کر آئے نکاح میں۔ میر حاکم نے انکار تو ویسے بھی نہیں کرنا تھا، دوسری طرف براق کو ارمان نے خود بلایا تھا۔ میر حاکم کمرے میں داخل ہوا، وہ بستر میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر تمہارا رونا دھونا ختم ہو گیا تو تمہارے باپ کے نکاح میں جانا ہے، تیار ہو جائے، وہ کہہ کر سر جھٹک کر واش روم کی سمت پڑا فریش ہونے کی نیت سے۔ گلالہ صبح کی بات سن کر مزید پریشر میں جا چکی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر یہ کیسا انسان تھا اور وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی جس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہر گناہ سکون سے کر سکتا تھا۔ وہ اس کشمکش میں اٹھی اور الماری کی سمت پڑی۔ وہاں کئی لباس تھے اس کے، انہیں اگنور کر کے اس نے اپنے کپڑے دیکھے اور اپنے کپڑوں میں سے ایک سادہ سا سیاہ رنگ کا لباس نکال لیا۔ وہ لباس نکال کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور نارملی تیار ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر اسے تیار ہونے میں لگی، اتنی سی کئی زیادہ دیر میں میر حاکم کو فریش ہونے میں لگی تھی۔ وہ باہر آیا تو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ اپنے باپ کا نام کر رہی ہو، یہ مجھے دکھانے کے لیے یہ حلیہ بنایا، وہ اگنور کرتا بولا۔ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ گھورتی بولی۔ اچھی بات ہے، یعنی اپنے باپ کا نام کر رہی ہو، گڈ۔ میر حاکم نے بھی زیادہ توجہ نہ دی اور اچانک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ایک کی عمر قدرے بڑی تھی اور دوسری کی چھوٹی۔ اسے صبح والی بات یاد آ گئی۔ گلالہ کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ ان لڑکیوں کے چست لباس، برہنہ گلے، برہنہ بازو اور جسم کو جھلکتے کپڑے۔ وہ میر حاکم کی جانب بڑھی۔ حاکم، وہ اٹھلا کر اس کے گال چوم گئی۔ گلالہ کی آنکھوں میں خوف سا تھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر دور ہوتی جا رہی تھی مگر حاکم بھی اسی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ دور ہوتی ہوتی دیوار سے جا لگی جبکہ میر حاکم نے ان دونوں لڑکیوں کی کمروں میں بازو ڈالے اور گلالہ کے سامنے ان میں سے ایک کے گال پر کس کیا۔ گرلز، فی الحال مجھے کہیں جانا ہے، اب سے تم دونوں یہیں رہو گی، کھاؤ پیو عیش کرو، اس نے سکون اور اطمینان سے کہا جبکہ گلالہ باہر نکل گئی۔ اس کا دم جو گھٹ رہا تھا، اس نے باہر نکلتے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا اس کا دل کیا وہ چیخیں مارے یا کہیں بھاگ جائے؟ اس کے نکلتے ہی میر حاکم نے ان دونوں کی کمر سے بازو ہاتھ کھینچا۔ آئندہ اس کمرے میں نہ آنا دونوں، وہ سختی سے بولا اور انہیں باہر نکل جانے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں منہ بنا کے باہر نکلی تو گلالہ جیسے چھپ گئی ان سے۔ وہ کیوں خوف زدہ تھی، کیوں چھپ رہی تھی ان دونوں سے؟ اس نے گہرا سانس بھرا اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے الماری کھولی اور اپنے جو صرف اس کے تھے چند سوٹ نکالے، اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی کہ میر حاکم ہنس پڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ تیار ہو چکا تھا، مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ پھر نکلنے کو پر تولنے لگی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، جس بیڈ پر تمہیں بیوی بنایا وہاں کسی اور کو رکھیل بناؤں گا، وہ کہہ کر اس کے گال کو کھینچتا وہاں سے نکل گیا جبکہ گلالہ نے لب پیس لیے۔ میں آپ کی حقیقت سب کو بتا دوں گی، وہ اس کے پیچھے بڑھی اور اس کا بازو سے جوڑ کر بولی۔ بتا دو، وہ سکون سے سگرٹ جلا گیا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ گندی گلیز عورتوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ چلا اٹھی۔ اچھا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ حیرانگی اور کچھ معصومیت سے بولنے لگا۔ میر حاکم، آپ ایسا نہیں کریں، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ میں تمہارے لیے ہی سہولت کر رہا ہوں، تمہیں میرے وجود سے گھن آتی ہے، ایک شوہر کو وقت دینے سے گھن آتی ہے، تو بس اب میں وقت کسی اور سے لے لوں گا تو تم پریشان نہ ہو، کہہ کر وہ نیچے اترا۔ جلدی آؤ، مجھے اس نوٹنکی میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، میں کود جاؤں گی اور آپ سے خفا ہوں گی، اب دیکھ لیجیے گا۔ اس کی چیخ نے میر حاکم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، لیکن فی الحال نیچے آؤ، بی جان نے بلایا۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کے گال پر پھر سے پیار کر گیا۔ وہ دونوں پھولے نہ سمائیں، اتنا ہینڈسم شخص اور ان دونوں کو چھو رہا تھا۔ گلالہ باہر نکل گئی، پہلے ہی سادگی میں تیار تھی، پھر تو رو کر اس کا حال ویسے ہی بگڑ گیا جبکہ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گلالہ نے رخ موڑ لیا۔ میر حاکم اس کی اس ناراضگی پر مسکرا دیا لیکن اسے ایک گھنٹہ بھی فرق نہیں پڑتا تھا اس سب سے۔
اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ لوگ کچھ ہی دیر میں بڑی حویلی کے باہر تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی لیکن گاڑی لاک تھی۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ وہ ترک کر بولی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اندر تمہاری وہ بہن بھی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہارے حلیے پہ بات کرے۔ آپ ہی کی وجہ سے مجھے سنوارنا چاہ رہے ہیں۔ وہ گھورنے لگی۔ ہاں بالکل، کیونکہ تمہاری تو اتنی ویلیو ہی نہیں میری نظر میں، تو تمہاری بہن صاف ستھری ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اچھی دکھو، جبکہ شکل تمہاری بھی ہے نہیں۔ وہ لمحوں میں اسے ذلیل کر کے خود ہی اس کا رخ اپنی جانب موڑتا، اس کے بال سنوارتا، اس کی آنکھوں کا کاجل ٹھیک کر گیا۔ لگاؤ سے اس نے ڈیش بورڈ کو کھولا اور لپسٹک نکال کے اس کی جانب اچھال دی۔ وہ ریڈ لپسٹک تھی۔ گلالوں کو لگا وہ پھنس گئی ہے۔ اسے لگتا تھا اس میں سب عیب ہے لیکن عورتوں کا نہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر یقین ہو گیا۔ مجھے نہیں لگانی، کھولی دروازہ۔ وہ مچل اٹھی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے گلالہ؟ وہ گھرایا۔ یہ لگاؤں جن پر معلوم نہیں کتنوں کے ہونٹ لگے ہوں۔ میر حاکم نے وہ لپسٹک اٹھائی اور اسے کھول کر اس کے آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ بالکل نیو تھی، لپسٹک تھی۔ کتنوں کے لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یو ایڈیٹ، وہ بھڑکا۔ گلالہ رک گئی، وہ واقعی نہیں لپسٹک تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا جبکہ میر حاکم دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور حویلی کے اندر چلا گیا، جبکہ گلالہ نے وہ لپسٹک پھینکی اور خود بھی اندر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ بیجان اور شازی نے گلالہ کو گھور کر دیکھا۔ اس کے یہاں کوئی اپنا نہیں تھا اور جو باپ تھا بھی وہ دولہا بنا بیٹھا تھا۔ وہ بتاثر چہرے سے سب کے بیچ سے گزرتے ایک چیئر کی سیٹ کے بیٹھ گئی۔ میں تو کہتی ہوں حاکم طلاق دے دو اسے، شازیہ نے ذرا غصے سے کہا۔ میر حاکم نے ماں کو خاموشی سے دیکھا۔ میرا مطلب جتنی اکڑ ہے اس میں، توڑ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کا سبق کافی ہے میرے لیے، الٹا جواب دے کر اسی کا منہ بند کرا کر اور لوگوں سے ملنے چلا گیا۔ بیجان گلالہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہاں بھاگی تھی تم؟ آپ کے پوتے سے بہت دور۔ وہ سنجیدگی سے بنا ڈرے جواب دے گئی۔ تمہیں لگ رہا ہے گلالہ یہ سب کر کے تم کوئی تیر مارو گی؟ نہیں، تیر نہیں ماروں گی، کیونکہ آپ سب نے جان بوجھ کر مجھے گھٹیا گندے انسان سے بیاہ دیا۔ میرا کوئی جرم نہیں تھا جو میری شادی اس ایسے شخص سے کی۔ لگام دو زبان کو، بیجان نے برہمی سے کہا۔ لگام اپنے پوتے کے کرتوتوں پر ڈالیں۔ کیا ہوا؟ سنتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے؟ محبت اندھی ہوتی ہے، دکھ رہا ہے مجھے۔ گلالہ تم ایسی نہ تھی، بیجان افسوس سے بولی۔ ہاں نہیں تھی، حرام کمانے اور کھانے والے شوہر دے دیا، زانی آدمی تھما دیا تو ہوگی ویسی۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ مارتے اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی۔ زانی؟ بیجان دل تھام گئی۔ جی ہاں، آپ کے پوتے نے میرے گھر میں گندی عورتوں کو رکھ لیا ہے، وہ اپنی ضرورتیں ان سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ بھلا الزام لگا رہی ہو گلالہ، میں مان لوں میر میں ہر عیب ہے مگر یہ نہیں۔ شازیہ نے قوت سے دیکھا۔ مجھے آپ لوگوں کے مانے یا نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کھلا لوں گی آپ کے پوتے سے اور یہی ہوگا۔ وہ کہہ کے اٹھ کر چلی گئی اور تبھی براق اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ زرتاش بھی تھی۔ وہ ہمیشہ خوبصورت تھی، اچھی لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چمکتا رنگ، لیکن ہمیشہ نگلیکٹ ہوتی تھی ہر کسی سے، اور آج اس کی قسمت بدل گئی۔ اس کے باپ خود اٹھ کر براق کے پاس گیا۔ زرتاش وہاں سے ہٹنے لگی کہ براق نے بازو پکڑ لیا۔ ہمارا بیگم بھی ساتھ ہے، تم گریٹ نہیں کرے گا؟ براق نے آنکھوں کو ذرا جنبش دیا۔ ارمان نے زرتاش کو دیکھا۔ کیسی ہوں؟ میری بیوی کی حیثیت سے بات کرو ارمان خان۔ براق ہلکا سا مسکرایا۔ ارمان سر ہلا گیا۔ خوش رہو، اور ان دونوں کو اندر آنے کا کہا۔ زرتاش حیرانگی سے براق کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی اسے محبت نہیں ہے، تو کیا شوقیہ طور پر وہ یہ سب اسے عزت دلا رہا ہے؟ کہ آج تک زندگی میں اس کے باپ نے کبھی اس کو ایک اچھا لفظ تک نہیں کہا تھا، اور آج اسے خوش کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتی چلی گئی۔ ارمان نے خود ان کے لیے سیٹس لگوائیں۔ زرتاش ایک دم ہوش میں آئی اور براق کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ براق نے اس کی سیم دیکھا، ضد کی تو وہ پکی ہی تھی۔ وہ گل کو تلاشنے لگی اور اچانک گلالہ نظر آئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آتی کہ میر حاکم نے گلالہ کی کمر میں بازو ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کر لیا۔ میں اجازت نہیں دیتا تمہیں کہ تم میری بیوی سے بات کرو، وہ سکون سے بولا۔ میں نے اجازت نہیں مانگی، زرتاش کھول کر بولی۔ پتہ کیا سر، وہ کافی مسکرا کر بولا۔ گلالہ نے اس کی سیم دیکھا، وہ نگاہ جھکا گئی۔
اس محفل میں ایک ایک بندہ تم سے اور تمہارے شور سے مروب ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں۔ تو میری بیوی سے دور رہو۔ وہ اسے مزید خود میں بھینچ گیا، جبکہ زرتاش کو لالہ کی آنکھوں میں کرب سا دیکھنے لگی۔ گل میر جان، کھانا کھایا تم نے؟ وہ دور سے ہی اسے پوچھ رہی تھی۔ حرام نہیں کھاتی، وہ ہنسیا۔ تم سے بات نہیں کری میں۔ زرتاش کو غصہ چڑھا۔ میرا حاکم پھر ہنسنے لگا اور گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی مجھے کھلا لینا ہے، وہ بولی تو اس کی بے بس نگاہوں نے زرتاش کا دل ہی پھاڑ دیا۔ میں دلواؤں گی گل تم کو۔ تم اس کا ہاتھ تھامتے اس کے نزدیک ہونے لگی۔ دور رہو، وہ انگلی اٹھا کر بولا اور گل لالہ کو وہاں سے لے گیا۔ زرتاش ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسے براق کو غصہ چڑھنے لگا۔ ارمان کا نکاح شروع ہوا اور نکاح کر کے لوگ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کئی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے اس محفل میں اور سب نے براق کو اس کے جلسے کی مبارکباد دی۔ لگتا تھا آپ کی پارٹی ہی جیتے گی، لوگوں میں آپ کا نام بہت ہوگا۔ ایک آدمی بولا۔ براق ایسے مسکرایا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اس کے لیے۔ وہ مسکرا کے سب سے مل رہا تھا، یہاں تک کہ فنکشن میں ارمان نے اپنی بیوی سے دونوں بیٹیوں کو ملوایا۔ وہ دونوں بس باپ کو دیکھ رہی تھیں۔ زرتاش کو تو پہلے اول روز سے علم تھا، وہ نہایت خود غرض آدمی ہے، لیکن گلالہ کے لیے سب نیا تھا، تو بھی وہ صرف روئے جا رہی تھی۔ گل میرا بچہ، ارمان اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گلالہ پیچھے ہوتے اس فنکشن سے ہی نکل گئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ میرا حاکم ارمان کے منہ اترنے پر اپنے ہنسی ضبط کرتا خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج براق تو ہنس ہی دیا تھا، اسے وہیں روک سکتا تھا۔ چلو، اس نے بھی زرتاش کا ہاتھ پکڑا اور چاروں کھانا کھائے بنا ہی نکل گئے۔ زرتاش نے براق کی جانب دیکھا۔ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے میری بہن کے ساتھ، وہ غصے سے رو دی۔ ہم اس کا خصم نہیں ہیں خانم، براق نفی میں سر ہلانے لگا۔ خیر، ہمارا سر کھانا بند کرے، ہم تم کو حویلی میں پھینک کر کسی کام سے جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا بولا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لے کر چلیں مجھے بھی، وہ بے وجہ سے ضد کرتی بولی۔ تمہارا کھوپڑی ووپڑی تو نہیں کھسکا میڈم؟ ہم تم کو اپنا بچہ نہیں مانتا جو اٹھائے پھرے، اپنا کام سے کام رکھے، وہ چڑ کر بولا۔ اچھا، میں اپنے کام سے کام رکھوں گی تو آپ کے وہ سرمت لغاری کا کام خراب ہو جائے گا۔ تم کیا مارتا ہم کو؟ وہ ہونے لگا۔ جو مرضی سمجھے، وہ دانت پیس گئی۔